صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ کے تذکارے خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ، نامناسب رشتے سے بچنے کے لیے دعائیں اور وظائف۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بچے بچیوں کے رشتے کرتے وقت بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ رشتہ مناسب نہیں تھا، بعد میں معاملات بگڑ جاتے ہیں یا دوسری جانب سے جھوٹ بولا جا رہا ہوتا ہے، مختلف قسم کے معاملات پیش آتے ہیں، تو وہ مناسب رشتہ نہیں ہوتا جو بعد میں تلخیاں بڑھ جاتی ہیں، اور بعض اوقات وہ جو جھوٹ کے پردے ہوتے ہیں وہ علیحدہ ہونا شروع ہوتے ہیں، سچائی سامنے آتی ہے۔ تو اس حوالے سے اور یہ دونوں جانب سے آج کل ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، ہمارے معاشرے کا المیہ کہ لڑکی والے ہوں یا لڑکے والے ہوں تو بعد میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے احادیث مبارکہ میں بھی یہ ملتا ہے، اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ لڑکا اور لڑکی یہ ایک دوسرے کو کم از کم ایک دفعہ دیکھ سکتے ہیں یا تصویر دیکھ سکتے ہیں، تاکہ کل شادی کے بعد یہ معاملہ نہ ہو، دونوں میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے تو تمہیں دیکھا ہی نہیں تھا، تمہاری تصویر بھی نہیں دیکھی تھی، اور تم ایسے تھے یا ایسی تھی، ایسی ہو ایسے ہو۔ اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں بعض اوقات، یا دیگر بھی معاملات ہوتے ہیں۔ تو نامناسب رشتے سے بچنے کے لیے دعائیں اور وظائف۔ سب سے پہلی دعا وہ یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی، اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل المشیب، من امرأۃ تشیبنی قبل المشیب، واعوذ بک من مال یکون علی عذابا، واعوذ بک من مال یکون علی عذابا، وقف کریں گے تو علی عذابا۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسی عورت سے کہ مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے، یعنی پریشان کر دے، پریشانیوں کی وجہ سے بڑھاپا جلدی آتا ہے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے مال سے کہ مجھ پر عذاب جان ہو، عذاب بن جائے۔ بعض اوقات مال جو ہے یہ بھی فتنہ بن جاتا ہے اور عذاب جان بن جاتا ہے، وبال جان بن جاتا ہے۔ تو یہ دعا مانگی جائے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برے مال سے بھی بچائے گا اور نامناسب رشتے سے اور نامناسب خاتون سے بھی بچائے گا۔ دوسری دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من کل صاحب یؤذینی، اللہم انی اعوذ بک من کل صاحب یؤذینی۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں یا تیری پناہ چاہتی ہوں ہر ایسے ساتھی سے جو مجھے تکلیف دے، یعنی میاں ہے تو بیوی، بیوی ہے تو میاں کے لیے، کہ میرا شوہر یا میری بیوی ایسی نہ ہو جو تکلیف دینے والی ہو، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہن لباس لکم وانتم لباس لہن فرمایا، ایک دوسرے کا لباس جو ہے وہ خوبصورتی کا ذریعہ ہوتا ہے، وہ ڈھانپنے کا ذریعہ بنتا ہے، وہ بہتری کا ذریعہ بنتا ہے، وہ نقصان کا باعث نہیں ہوتا۔ تو اس حوالے سے یہ لڑکا اور لڑکی دونوں، مرد اور عورت دونوں دعا کر سکتے ہیں رشتے سے پہلے، اللہم انی اعوذ بک من کل صاحب یؤذینی، کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، پناہ چاہتی ہوں ہر ایسے ساتھی سے جو مجھے تکلیف دے۔ اسی طرح تیسری دعا نامناسب رشتوں سے بچنے کے لیے وہ یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء، اللہم انی اعوذ بک من کل عمل یحزینی، اللہم انی اعوذ بک من کل عمل یخزینی، واعوذ بک من صاحب یؤذینی، واعوذ بک من صاحب یؤذینی، واعوذ بک من کل عمل یلہینی، واعوذ بک من کل عمل یلہینی۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں عورتوں کے فتنے سے، یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر اس عمل سے کہ مجھ کو رسوا کر دے،
اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر اس ساتھی سے جو مجھے تکلیف دے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسی امید سے، ایسی خواہش سے کہ مجھے غافل کر دے۔ تو یہ دعا بھی مانگی جا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ چوتھا وظیفہ یہ ہے کہ یوں دعا مانگی جائے، اللہم لا تسلط علی بذنوبی، اللہم لا تسلط علی بذنوبی، لا یخافک فی ولا یرحمونی، لا یخافک فی ولا یرحمونی۔ اے اللہ، مجھ پر میرے گناہوں کی وجہ سے کوئی ایسا ساتھی مسلط نہ فرما جو میرے بارے میں تجھ سے نہ ڈرے اور مجھ پر ترس نہ کھائے۔ اسی طرح پانچواں وظیفہ یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر، اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر عیناہ تریانی وقلبہ یرعانی، عیناہ تریانی وقلبہ یرعانی، ان رأى حسنة دفنها وإن رأى سیئة اذاعها۔ ترجمہ یوں ہے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے مکار دوست اور برے ساتھی سے جس کی آنکھیں مجھ کو دیکھیں اور اس کا دل میری ٹوہ میں لگا رہے، یعنی میرے عیب ڈھونڈنے کی ہر وقت فکر سوار ہو، اور اگر کوئی نیکی دیکھے تو اس کو چھپا لے، اور اگر برائی دیکھے تو اس کو پھیلاتا پھرے۔ تو یہ دعائیں لازمی مانگیں، چاہے بیٹا ہو، بیٹی ہو، لڑکا لڑکی، مرد عورت، اپنے رشتے سے پہلے ان دعاؤں کو اپنے معمول کا حصہ بنائیے۔ والدین بھی ان دعاؤں کو معمول کا حصہ بنا سکتے ہیں، اپنے اولاد کے لیے بنا سکتے ہیں، تاکہ کہیں بھی کوئی غیر مناسب رشتہ قائم نہ ہو جائے۔ جو رشتہ ہونا جا رہا ہے بیٹے کا، بیٹی کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بہتر مناسب رشتہ فرمائے، تاکہ پوری زندگی جو ہے وہ آپس میں پیار محبت کے ساتھ گزرے، نہ کہ وہ تلخیوں کا باعث ہو اور وہ رشتہ جھوٹ پر بھی قائم نہ ہو بعد میں۔ اور آج کل کے معاملات اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے دونوں اطراف سے۔ لیکن ہمارا المیہ آج کل، پہلے یہ ہوتا تھا کہ مردوں کی طرف سے زیادہ یہ معاملہ ہوتا تھا کہ ظلم بھی ہوتا تھا، یا مرد نشے یا دیگر برائیوں پر عمل کرنے والے ہوتے تھے۔ لیکن آج معاملہ الٹ ہو چکا، آج خواتین، آج عورتیں، آج بیویاں، اور خصوصاً بیوی کے جو گھر والے ہوتے ہیں، ماں ہو، باپ ہو، بہن بھائی، بہنیں بھی وہ اکسا رہی ہوتی ہیں۔ بہت عجیب المیہ، اس پر بھی انشاءاللہ کسی دن گفتگو ہوگی۔ تو اس طرح دونوں جانب سے جو نامناسب رشتہ ہوتا ہے، اس حوالے سے اس سے بچنے کے لیے پوری زندگی کا جو معاملہ ہوتا ہے اور وہ زندگی ایک عذاب کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اس سے بچنے کے لیے یہ وظائف لازمی آپ اپنے معمول کا حصہ بنائیے، ضرور پڑھیے، اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے پڑھیے، اپنے اعزاء اقربا رشتہ داروں کو بتائیے، دوست احباب کو بتائیے، پڑوسیوں محلے داروں کو، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ انشاءاللہ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر امت مسلمہ میں سے کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی، کسی بھی امت مسلمہ کے فرد کا فائدہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی دین و دنیا آخرت میں بھلائی اور فائدے کا باعث ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی جی ناظرین و سامعین، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس برصغیر پاک و ہند میں اولیاء کاملین صالحین میں سے ایک عظیم ہستی، اور 17ویں صدی عیسوی یہ آپ کا زمانہ ہے۔ 1630 میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی شور کوٹ، موجودہ جو جھنگ کی تحصیل ہے شور کوٹ۔ آپ کے والد گرامی بازید محمد علیہ رحمہ وہ فوج میں آفیسر تھے، اس وقت مغل سلطنت تھی، مغل فوج تھی، اس کا حصہ تھے، اور آوان قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور آوان ہونے کے ناطے علوی بھی ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد پاک میں سے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی بھی بہت نیک منش تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی والدہ بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اللہ کی ولیاں تھیں، نیک اللہ کی بندی تھیں۔ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی
اگرچہ آپ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ مادرزاد پیدائشی ولی تھے، تو آپ کی والدہ نے آپ کی تربیت کی، آپ کے والد گرامی نے۔ بہرحال ابتدائی تعلیم اگرچہ آپ نے کسی مدرسے، اسکول، کالج، یونیورسٹی سے نہیں حاصل کی، بظاہر آپ امی ہی تھے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو علم لدنی عطا فرمایا، جس کا ذکر سورہ کہف میں بھی ہے۔ سیدنا خضر علیہ السلام کو جو علم عطا کیا گیا، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، تو علم لدنی آپ کو ایسا عطا کیا گیا کہ آپ پھر قرآن و سنت کے عالم بھی بنے، فقہی معاملات بھی سمجھتے تھے، اور احسان، جس کو حدیث میں احسان فرمایا گیا، اصل نیکی فرمایا گیا، جس کو اخلاص بھی کہتے ہیں، تصوف بھی کہہ دیتے ہیں، تزکیہ باطن جو ہے قرآن مجید فرقان حمید میں انبیاء کرام کے مقاصد میں سے، اور خصوصاً نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جہاں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، تزکیہ باطن بھی فرماتے ہیں، تو اسی کے امین ٹھہرے یہ علوم اور معارف آپ کو عطا کیے گئے۔ اور علم لدنی حقیقت میں تو انبیاء کرام علیہم السلام کو عطا کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ سیدنا خضر علیہ السلام کو عطا کیا گیا، ان کے بارے میں بھی یہ ہے۔ کچھ لوگ، کچھ علماء نے صرف اولیاء انہیں اللہ کا ولی لکھا، لیکن اکثر نے انہیں اللہ کا نبی بھی لکھا ہے۔ تو بہرحال اس حوالے سے دیکھیں، اگر اللہ کے ولی ہیں تو انہیں بھی عطا کیا گیا۔ اسی طرح عاصم بن برقیہ علیہ رحمہ کا ذکر ملتا ہے قرآن پاک میں، جو اللہ کے ولی تھے، سیدنا سلیمان علیہ السلام کے صحابی بھی تھے، ان کے پاس یہ علم تھا۔ تخت بلقیس جو ہے، ملکہ بلقیس کا تخت، وہ پلک جھپکنے سے پہلے لے آئے، سورۃ النمل میں مکمل تفصیل کے ساتھ واقعہ موجود۔ دیگر سیدہ مریم سلام اللہ علیہ جو نبی نہیں ہیں، لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، نبی کی والدہ ہیں، اللہ کی ولیہ ہیں، ان کی کرامات کا ذکر ملتا ہے قرآن پاک میں۔ دیگر مزید تذکرے موجود ہیں۔ اسی طرح سیدنا شیخ عبدالعزیز دباغ علیہ رحمہ ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، سادات کرام میں سے، غالباً مراکش میں گزرے ہیں۔ وہ بھی امی تھے، بظاہر کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی سے پڑھے نہیں تھے، کسی مدرسے میں نہیں گئے تھے، لیکن قرآن و سنت پر، حدیث مبارکہ پر مکمل عبور حاصل تھا، حتیٰ کہ اس دور کے بڑے بڑے علماء، فقہاء، محدثین، مفسرین بعض اوقات آپ سے مسئلہ پوچھا کرتے تھے، حدیث مبارکہ کے بارے میں آپ سے پوچھا کرتے تھے، آپ انہیں بتا دیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے علم لدنی سے نوازا۔ بچپن میں گھر کا ماحول ایسا ملا، اور جس سے آپ کو جلا بخشی اس ماحول نے، اور پھر آپ ابھی بچپن میں ہی تھے، نوجوانی کے عالم میں ہی تھے، کہ اپنے علاقے میں جب آپ گھر سے باہر نکلتے تو ہندو، چونکہ اس وقت ہندو اور مسلمان اس برصغیر پاک و ہند میں اکٹھے رہا کرتے تھے، جو ہندو آپ کو دیکھ لیتا وہ کلمہ طیبہ پڑھنے لگ پڑتا، حتیٰ کہ ہندوؤں نے آ کر آپ کے والدین سے یہ کہا بھی، آپ کے والد سے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو باہر نہ بھیجا کریں، اگر ضرور بھیجنا ہو تو ہمیں پہلے بتا دیا کریں، ہم اپنے لوگوں کو گھر میں ہی بٹھا دیا کریں، ہمارے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، وہ کلمہ طیبہ پڑھنے لگ پڑتے ہیں۔ اب ہمارا ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ آپ کی بچپن کی، نوجوانی کی کرامت۔ اس کے بعد پھر شیخ عبد الرحمن دہلوی علیہ رحمہ، ان سے آپ بیعت بھی ہوئے، جو باقاعدہ تصوف اور سلوک اور طریقت کا راستہ ہے، احسان کا، اخلاص کا راستہ، اس کو طے بھی کیا، اور پھر آپ کے مرشد گرامی انہوں نے آپ کو نعمت باطنی جو ہے وہ اس سے بھی نوازا، اور خصوصاً جس کا ذکر آپ خود اپنے اشعار میں بھی فرماتے ہیں، پنجابی کے اشعار میں، الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو، آپ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا جو نام ہے، اللہ کا جو ذکر ہے، یہ چمبیلی کے پودے کی طرح ہے، میرے مرشد نے میرے دل میں لگا دی ہے، یہ پودا لگا دیا ہے، نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو۔ فرماتے ہیں پھر نفی اسبات، یعنی لا الہ یہ نفی ہے، الا اللہ یہ اس بات ہے۔ ہم پہلے ہر چیز کی معبودان باطلہ کی نفی کر دیتے ہیں کہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، کوئی الا اللہ، پھر اس بات کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ اللہ صرف معبود حقیقی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ نفی اسبات ہے۔ اولیاء کرام اور سلاسل طریقت میں نفی اسبات کا ذکر کیا، ورد کیا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ کا ورد کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ زبان کے ساتھ کرتے ہیں، پہلا درجہ ہے، پھر سانس کے ساتھ کرتے ہیں، دوسرا درجہ ہے، پھر دل کے ساتھ اور خیال کے ساتھ یہ تیسرا خاص الخاص درجہ۔ تو آپ فرماتے ہیں نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، فرماتا ہے کہ نفی اسبات کا پانی ہر رگ میں پہنچا، جسم کے ہر حصے تک پہنچا، ہر جگہ تک پہنچا،
پھر فرماتے ہیں اندر بوٹی مشک مچایا جاں پھلاں پر آئی ہو، جب پھول بننے شروع ہوئے، پھولنے لگی، پھلنے پھولنے لگی یہ چنبیلی کی بوٹی، چنبیلی کا پودا، تو مشک ہی مشک ہو گیا، یعنی خوشبو ہی خوشبو پھیل گئی، جیوے مرشد کامل باہو جے ہیں بوٹی لائی ہو۔ مرشد کامل جیتے رہیں، ان کو دعا دے رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ اللہ کی یاد کا پودا میرے دل میں لگا دیا، ذکر قلبی مجھے دے دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، کہ اللہ کا ذکر اپنے دل میں کرو، عاجزی انکساری کے ساتھ روتے ہوئے کرو، خفی طریقے سے کرو، زبان سے کو نہ ہلاتے ہوئے، دون الجہری من القول، یعنی زبان سے نہیں کرنا اور غافلوں میں سے نہیں ہو جانا، صبح شام اللہ کا ذکر کرو۔ بہرحال حدیث مبارکہ میں بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر لمحے اللہ کی یاد کیا کرتے تھے، یذکر اللہ فی کل احیانہ، حتیٰ کہ سوتے ہوئے بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی یاد میں محو رہتے تھے، جیسے خود آپ نے فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا، میرا دل معاذ اللہ غافل نہیں رہتا، اللہ کی یاد میں مصروف رہتا ہے۔ تو بہرحال اسی طرح آگے جا کے ایک جگہ پہ آپ فرماتے ہیں اس ذکر قلبی کے بارے میں، اور جو لطائف کا ذکر جو اولیاء کرام نے جس کے بارے میں کہا تمام سلاسل طریقت میں کہ جنہ عشق حقیقی پایا او مون نہ کچھ ہلامن ہو، ذکر فکر وچ رہن ہمیشہ دم نو قید لگامن ہو، نفسی قلبی روحی سری خفی اخفا ذکر کماون ہو، میں قربان تنہا تو باہو جڑے ایک نگاہ نل انہاں نو جگاون ہو۔ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ جو عشق حقیقی پا لیتے ہیں پھر وہ منہ کو نہیں ہلاتے، وہ پھر زبان سے صرف اللہ اللہ نہیں کرتے بلکہ وہ ذکر فکر میں ہمیشہ رہتے ہیں، دم کو قید لگاتے ہیں، یعنی دل پر ضربیں لگاتے ہیں، اور پھر نفسی قلبی روحی سری خفی اخفا یہ مختلف اذکار ہیں، جسم میں کچھ ایسے حصے ہیں جنہیں لطائف سبعہ کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں مفسرین نے بھی لکھا، اولیاء کرام نے بھی لکھا، علماء کرام نے بھی لکھا، خصوصاً جو تصوف کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ جسم میں 7 ایسے حصے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور محسوس بھی ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ 7 لطائف ہیں، ان پر ذکر کیا جائے، مرشد کامل ان کا ذکر دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جو ایک نگاہ سے ان لطائف کو جگا دیتے ہیں، یعنی یہ جسم جو ہے پورے کا پورا جسم، جب سلطان الاذکار 7واں لطیفہ 7واں سبق جو ہوتا ہے قالبی وہ ذاکر ہوتا ہے، اللہ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے، تو پھر پورا جسم لوں لوں سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں پھر وہ اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاتا ہے۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جہاں سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر کرتے ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، وہاں ان کی تعلیمات کو بھی پڑھیں، ان کی تعلیمات پر بھی عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں، اور خصوصاً جو انہوں نے ذکر کیا، اللہ کو جس طرح یاد کیا، جس طرح دیگر اولیاء کاملین صالحین نے یاد کیا، ہم کوشش کریں کہ ہم بھی اسی طرح اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں۔ اولیاء کاملین صالحین آج بھی موجود ہیں جو اس طرح اللہ کا ذکر کرواتے ہیں اور ذکر دیتے ہیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کے پاس بیٹھنے والے بن جائیں، تاکہ زبان، سانس، حتیٰ کہ دل کے ساتھ ہم اللہ کی یاد میں مشغول ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان معروضات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنر ہیں، نام انہوں نے غالباً نہیں لکھا، کہتی ہیں السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں میں اور میری امی آپ کا پروگرام سن رہے ہیں، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، سکون والا ہوتا ہے اور سننے سے مزہ آتا ہے، سکون ملتا ہے۔ یہ شکریہ آپ کا، نام بھی لازمی لکھا کریں۔ ان کے علاوہ شنایا صاحبہ ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہتی ہیں شو گریٹ ہے آپ کا، جی شکریہ آپ کا۔ مناہل صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، حال پوچھا؟ جی الحمدللہ۔ کہتی ہیں بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اور کہتے ہیں کہ رات کے وقت پاؤں اور ہاتھ جو ہیں ان پہ خارش ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں، ایک تو یا رقیب، اس کو آپ کثرت سے پڑھیں، خصوصاً رات کے وقت پڑھ لیں، اور اس کے علاوہ 700 مرتبہ، اگر 7 دن تک 300 مرتبہ روزانہ 300 مرتبہ 7 دن تک یہ اس میں مبارک یا رقیبو پڑھیں اور خارش وغیرہ پر دم کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالی
شفا عطا فرما دے گا۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے لسنر ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی۔ جی وعلیکم السلام، نام نہیں لکھا انہوں نے۔ طیب حسن شاہ ہیں بھوانہ چنیوڑ سے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، آمین جی۔ کہتے ہیں کہ اذان سے پہلے درود پاک پڑھنا کیسا ہے، اس کے بارے میں انہوں نے پوچھا، اور ساز سے نعت پڑھنا کیسا۔ جی میں عرض کرتا ہوں درود پاک، درود و سلام کسی وقت بھی پڑھا جا سکتا ہے، چاہے اذان سے پہلے ہو یا بعد میں ہو، کہیں بھی منع نہیں لکھا گیا۔ اور ساز سے نعت پڑھنا دف تک تو ٹھیک ہے، دف کی حد تک، لیکن اگر دف کے علاوہ اگر دیگر ساز وغیرہ ہیں تو ان سے بچنا چاہیے۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنر، انہوں نے کہا بھائی اللہ آپ کو شان دے عطا کرے، اور کہتے ہیں کہ ساکی انہوں نے نام لکھا اپنا، کہتے ہیں بھائی وظیفہ بتا دیں رشتے کے بارے میں، غالباً انہوں نے پوچھا۔ یہ اب سورہ اخلاص 90 دن تک روزانہ رات کو 41 مرتبہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمارے لسنر انہوں نے کہا السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، اور کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ سورہ بینہ کتنی مرتبہ پڑھنی ہے۔ غالباً یہ ارکان کے لیے یہ 21 مرتبہ پڑھنی ہے، سورہ بینہ 21 مرتبہ۔ کوثر صاحبہ کہتی ہیں کہ میری بیٹیاں ہیں، بیٹے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی آپ بھی اور تمام ایسے ہمارے مسلمان بہن بھائی جن کے ہاں بیٹا نہیں ہے، بیٹیاں بھی اللہ کی رحمت ہیں، اور بیٹوں کے لیے، بیٹے کے لیے، اولاد نرینہ کے لیے سورہ کوثر، اس کو 111 مرتبہ روزانہ پڑھیں، ہو سکے تو دونوں میاں بیوی پڑھیں، ورنہ کوئی ایک لازمی پڑھے۔ 111 مرتبہ روزانہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے، آپ کے وسیلے سے دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے آپ کو بیٹے کی نعمت سے نوازے گا۔ راشدہ صاحبہ کہتی ہیں آپ نے نشے کے لیے وظیفہ بتایا تھا، اور ہمارے پلانے پہ ان کے غالباً بھائی تھے، کہتے ہیں کہ اس نے نشہ کچھ دن چھوڑ دیا، اب پھر نشہ کر رہا ہے۔ جس کے لیے میں پھر دوبارہ یہی عرض کروں گا کہ آپ اس کو یعنی بلا ناغہ کثرت سے یہی عمل روزانہ کریں، اس کو چھوڑیں نہیں، پلاتے رہیں، چاہے وہ چھوڑ بھی دے نشہ، پھر بھی آپ یہ عمل کر کے پانی پہ دم کر کے پلاتے رہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں غالباً شیخ ندیم صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگنا کیسا ہے، تفصیل سے جواب دیں۔ آپ کا جواب سند ہے۔ جی میرا جواب تو سند نہیں ہے، قرآن و حدیث سند ہے، تو میں عرض کرتا ہوں معذرت ناظرین و سامعین، دعا اللہ ہی سے مانگی جاتی ہے، ہم اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ ہاں اللہ کے نبیوں کا، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ استغاثے سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد کی جائے، اللہ نے انہیں طاقتیں عطا فرمائی ہیں، حتیٰ کہ وہ جو احادیث مبارکہ ہیں، یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اغیثونی، کہ اگر جنگل میں مال، اسباب، جانور، کوئی بھی چیز گم ہو جائے، کوئی یا صحرا میں بظاہر کوئی وہاں مدد کرنے والا نہیں، تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ وہاں پر یوں دعا مانگی جائے، اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری فریاد کو پہنچو، اغیثونی، میری فریاد سنو۔ تو اس حوالے سے اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ نے ہی انہیں ان چیزوں پر معمور فرمایا، جیسے فرشتے، کوئی بارش برساتا ہے، بارش برسانے والا فرشتہ ہے، کوئی مدد کرنے والا فرشتہ ہے، کوئی اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنا نظام، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالی چاہتا تو خود یہ سارے معاملات فرما سکتا تھا، وہ تو کن کہے فیکون ہو جاتا ہے، لیکن یہ اللہ کا نظام ہے، قانون قدرت ہے، نظام قدرت ہے، اس نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائیں، نبیوں کی ڈیوٹیاں لگائیں، حتیٰ کہ ولیوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ تو بارش ایک فرشتہ برساتا ہے، کوئی اور کام دوسرا فرشتہ کرتا ہے، موت اسرائیل علیہ السلام جان قبض کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اللہ نے اپنے نبیوں کو، ولیوں کو یہ شانیں اور یہ طاقتیں عطا فرمائی ہیں، تو ان کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا جا سکتا ہے، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ اللہ کی عطا سے یہ ہماری فریاد کو سنتے ہیں، اور جیسے حدیث مبارکہ میں ہے یا عباد اللہ اغیثونی، اے اللہ کے بندو ہماری فریاد سنو، تو بس اللہ کے حکم سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کی دی ہوئی طاقتوں سے اللہ کے نبی بھی، اللہ کے ولی بھی مدد کرتے ہیں۔ تو اس طرح استغاثہ پیش کیا جا سکتا ہے ان ہستیوں کی بارگاہ میں۔ باقی حقیقت میں مدد فرمانے والی اللہ ہی کی ذات ہے، یہ اللہ کے حکم سے مدد کرتے ہیں۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے ہماری لسنر ہیں سائرہ وٹرو صاحبہ ہیں،
کہتے ہیں السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. انہوں نے اپنا ذکر کیا کہ ایک دن اچانک بنا پوچھے میرے والدین نے میری منگنی کر دی اور ایک ایسے لڑکے سے کہ جسے میں نے دیکھا بھی نہیں. پھر 6 ماہ بعد میرا اس سے نکاح کر دیا اور ابھی تک میری رخصتی نہیں ہوئی اور میں نے اسے نہیں دیکھا اور نہ ہی اس نے مجھے دیکھا ہے اور میں ایک بار اسے دیکھنا چاہتی ہوں، اسے بات کرنا چاہتی ہوں، لیکن گھر والے اس بات پہ راضی نہیں ہیں. اب چونکہ آپ کا نکاح بھی ہو چکا ہے تو بالکل آپ ان سے بات بھی کر سکتی ہیں، منکوح ہیں ان کی، اور دیکھ بھی سکتی ہیں. اگر نکاح نہ ہوتا تو پھر اور معاملہ تھا. تو اس حوالے سے شرعی حوالے سے کم از کم آپ ان سے بات کر سکتی ہیں، دیکھ بھی سکتی ہیں. اب آپ کا نکاح ہو چکا ہے تو اگر گھر والے اس طرح منع کر رہے ہیں تو ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آپ ان کے نکاح میں آ چکی ہیں. کم از کم ایک مرتبہ انہی کی موجودگی میں بات کر سکتی ہیں، دیکھ سکتی ہیں. رشتے کا وظیفہ پوچھا ہے ہماری لسنر ہیں، انہوں نے سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 9 کثرت سے پڑھیں، جمعۃ المبارک کے دن 313 مرتبہ پڑھیں. بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے اس کے لیے اور عبادت میں دل نہیں لگتا، نماز کے بعد غفلت ہوتی ہے. دعا کا کہا، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے. سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 134 اور درود پاک کی کثرت کریں. ان کے علاوہ عمر فاروق صاحب ہیں، ستیانہ روڈ سے ہیں غالباً. کہتے ہیں السلام علیکم بھائی. جی وعلیکم السلام. کہتے ہیں آپ کا پروگرام اور آج کا ٹاپک بہت اچھا ہے، اللہ آپ کو اور توفیق دے نیک کام کرنے کی. جی شکریہ آپ کا، تمام ویورز تمام لسنرز کا شکریہ کہ آپ پروگرام کو سماعت کرتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے اپنی پسندیدگی سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں، ہمارے پروگرام کا حصہ بنتے ہیں، ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں. جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں. اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللهم صل على سيدنا ومولانا